الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم رب زدنی علما نافعا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد صاحب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت اور نسبت کی وجہ سے اپنے تینوں شہزادوں کے نام علی رکھے، اور تینوں شہزادے میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام، امام تشناکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے. علی اکبر بڑے کو کہا جاتا تھا، بڑا ہونے کی وجہ سے اکبر کہا جاتا تھا. چھوٹے والے کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے علی اصغر کہا جاتا تھا. اور یہ درمیانے تھے، 38 سن ہجری میں پیدا ہوئے تھے مدینہ منورہ میں. تو آپ کا نام علی اوسط مشہور تھا. بہت زیادہ کربلا کے میدان میں بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے میدان جنگ میں حاضر نہ ہو سکے، اور بعد ازاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک امام زین العابدین حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی. محرم الحرام میں ہی آپ کو زہر دیا گیا تھا. کم و بیش میدان کربلا، جنگ کربلا کے 38 سال کے بعد، 33 یا 38 کم و بیش سال کے بعد، 58 سال آپ کی عمر پاک تھی جب آپ کو زہر دیا گیا. تو چونکہ آپ کا یوم شہادت، آپ کا ماہ شہادت محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے، اس لیے آج کچھ تھوڑا تذکرہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن اپنی ابتدائی زندگی کے 2 سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش پرورش میں گزارے. اس کے بعد 10 سال اپنے تایا جان حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تربیت رہے، اور پھر تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تربیت اور علم اور عبادت کی جو پریکٹس تھی وہ آپ نے حاصل کی. اور یہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس اپنے بچوں کو تربیت کے حصول کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ جو دائیوں کا دودھ پلانے کا سلسلہ ہوتا تھا، یہ بھی اسی لیے ہوتا تھا کہ کوئی نیک، پرہیزگار، متقیہ خاتون تلاش کی جاتی تھی، اور اپنے بچوں کو تربیت کے حصول کے لیے اس کے پاس چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اس کا ستھرا دودھ پئیں گے، اس کی زیر تربیت رہیں گے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ اکتساب فیض کرنے کا موقع ملے گا. لیکن باہر کیا آج وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہاں ایک چیز نوٹ ڈاؤن کرنے والی ہے اور جس کی طرف توجہ کروانا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے والد صاحب سے محبت، اس محبت کا اظہار آپ نے کیسے کیا؟ وہ تو بے شمار مقامات پر اظہار ہوا اور کر سکتے تھے، کرتے تھے، لیکن ایک جگہ پر خاص طور پر آپ نے اس محبت کا اظہار کیا جو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے باعث رغبت ہے. وہ یہ کہ چونکہ والد صاحب کا نام علی تھا
تو اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی ہی رکھے، پہچان کے لیے ایک کو علی اکبر کہا، ایک کو علی اوسط کہا اور ایک کو علی اصغر، ورنہ اپنے بچوں کے نام اپنے والد صاحب کے نام پر رکھے۔ یہ بھی ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ لوگ اپنے بچوں کے نام بزرگوں کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ معین الدین یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت کی بنا پر ملتا ہے، غوث بخش، غلام غوث، احمد رضا، اس طرح کے نام، سجاد، زین العابدین، یہ سارے نام جو ملتے ہیں یہ بزرگوں سے محبت، ان سے نسبت، ان سے تعلق کی بنا پر ملتے ہیں۔ اور پہلے ہمارے جو دادا پردادا ہوا کرتے تھے وہ نیک ہوتے تھے، تو ان کی نیکی کا اثر حاصل کرنے کے لیے اولاد اپنے بچوں کے نام اپنے دادا پردادا کے نام پر رکھتی تھی، اور آج یہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ اب دادا کا نام اگر کوئی بچہ مشورہ دے بھی دے کہ میرے دادا اپنا میں نام رکھنا چاہتا ہوں، جو میرے دادا کا نام تھا میرے بیٹے کا نام ہوگا، جو میری دادی کا نام تھا میری بیٹی کا نام ہوگا، تو آگے سے بیگم صاحبہ روک دیں گے پرانا ہو گیا ہے، پھر نیا نام لے کر آؤ، کوئی یونیک لے کر آؤ۔ وہ یونیک لانے کے چکر میں ایسے ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں جس کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کل نام رکھتے ہیں سمیر، اب کوئی مطلب نہیں ہے خاص اس کا۔ اگر پے سے کہا جائے ثمر، جو ثمر پھل کو کہتے ہیں، سمیر کا مطلب پھل دینے والا۔ اب وہ یونیک کے چکر میں، نئے نئے نام لانے کے چکر میں ایسے ایسے نام مارکیٹ میں آ گئے جن کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے، اپنے بچوں کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھے جائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر رکھے جائیں۔ اور پھر ہم اس ضمن میں مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام بزرگوں کے نام پر رکھے جائیں، چاہے وہ آپ کے اپنے بزرگ ہوں۔ دینیات جو ہماری اسلامی تاریخ ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، تو اپنے بڑوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے نام اپنے بچوں کے بڑوں کے نام پر رکھے جائیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ بات چل رہی تھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کربلا کے میدان میں تھے، عمر کم تھی، تو علی اوسط کہے جاتے تھے۔ بعد کربلا حضرت علی اوسط کا عالم یہ تھا عبادت، تقوی، زہد، پرہیزگاری، خوف خدا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ آپ کا نام مشہور ہوا زین العابدین سے۔ اور زین العابدین سجاد کا مطلب بہت زیادہ سجدے کرنے والا، زین العابدین کا مطلب بہت زیادہ عبادت گزاروں کی زینت، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ ہر روز امام زین العابدین رات کو 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، اتنی عبادت۔ سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے گھر سے بے شمار غرباء کا گھر چلتا تھا، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ خرچہ جو راشن امام زین العابدین کے گھر سے آ رہا ہے۔ کہ جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا اور غرباء کے ہاں راشن آنا بند ہوا، تب انہیں پتہ لگا کہ یہ راشن امام زین العابدین دیا کرتے تھے۔ وضو کرتے تو کب کبھی طاری ہو جاتی، رویا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کر لیا کہ حضرت یہ وضو کرتے ہوئے آپ کو کیا ہو جاتا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا جاتا ہے دنیا میں جو 5 لوگ سب سے زیادہ روئے، ان 5 لوگوں میں ایک حضرت امام زین العابدین ہیں۔ کربلا کے واقعے کے بعد کثرت سے رویا کرتے تھے۔ تو کسی نے وجہ پوچھی، حضرت وضو کرتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ کے اوپر خوف کا عالم کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو رب العالمین جل و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور، فکر، جائزہ پیش کیا کرتے تھے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ حج کرنے کے لیے احرام باندھا، احرام کے 2 چادریں پہننے کے بعد تلبیہ کہنا لازم ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس زبان سے ادا نہیں کر رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تلبیہ نہیں پڑھ رہے،
کہا مجھ سے کہا نہیں جاتا. آپ پڑھیں. فرمایا کہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، وہاں سے آواز نہ آ جائے، جواب نہ آ جائے لا لبیک، بندے تو حاضر نہیں ہے، اس لیے کہا نہیں جاتا. لوگوں نے کہا حضرت کہنا پڑے گا، احرام کی تکمیل کے لیے، احرام کی جو اراکین ہیں، ارکان ہیں، شرائط ہیں، لوازمات ہیں، اس کی تکمیل کے لیے کہنا پڑے گا. تب آپ نے ایک مرتبہ کہا. جیسے ہی کہا تو اللہ کا خوف طاری ہوا اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب ہوش آتا تلبیہ پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا تلبیہ پڑھتے بے ہوش ہو جاتے. پورا حج آپ نے اس طریقے سے ادا کیا. یہ خوف خدا تھا، یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی. یہاں ہم اپنی اولاد کے لیے، ہم سب اپنی نسلوں کے لیے غور کریں. بڑے باپ کی اولاد ہونا یہ واقعتاً اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے. لیکن انسان محض اسی پر اکتفا کر لے کہ میں تو بڑے باپ کی اولاد ہوں، خود محنت چھوڑ دے، یہ سنت نہیں ہے حسینوں کی. جو حسینی کہلاتے ہیں اپنے آپ میں، یہ ان کی سنت نہیں ہے، یہ آل رسول کی سنت نہیں ہے، یہ آل رسول کا وتیرہ نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ بناوٹی سید کہلاتے ہیں، حقیقی نسب بھی کئیوں کا ثابت ہے، ان کے پاس شجرہ بھی ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے سید زیادہ صحیح ہو یا غیر نسب والا، عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو عادی سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں عابد، عبادت گزار، اور نماز ایک نہیں پڑھتے. بہت سو کو دیکھا نام ہے سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، نماز ایک نہیں پڑھتے. نام رکھ لیں گے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ماں باپ نے رکھ دیا زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، اور عبادت کا عطا پتہ کوئی نہیں. یہ حال ان بڑے باپوں کی اولادوں کا بھی ہے کہ نذرانے کھاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑے باپ نے تربیت نہیں کی ہوگی. اگر کسی کے والد صاحب پیر تھے، عالم دین تھے، صاحب نظر تھے، صاحب کمال تھے، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہوگی. لیکن بعض بچے ایسے کم نصیب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کی تربیت کا اثر اپنے دل میں اتارتے نہیں ہیں. ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ محض بڑے باپ کی اولاد ہونا آپ کو بچائے گا نہیں. اگر یہ کافی ہوتا حضرت امام زین العابدین کربلا کے میدان کے بعد اتنی زیادہ عبادات نہ کرتے، اتنے اہتمام کے ساتھ سخاوت کا اظہار نہ کرتے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہ فرماتے کہ میں تو حسین کی اولاد ہوں، میرے والد صاحب نے دین بچایا ہے، مجھے ضرورت کیا ہے. نمازوں کا اہتمام اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 وقتہ نمازوں کے لیے الگ سے 2 سوٹ بنا کر رکھے ہوئے تھے کہ بارگاہ الہی میں حاضری دوں تو نئے کپڑوں کے ساتھ حاضری دوں. نیا کپڑا پہن کر بارگاہ الہی میں نماز کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے اس اہتمام کے ساتھ. کوئی بتاتا، حدیث پاک سناتا، اگر وہ قابل عمل ہوتی تو فوراً سے عمل کرتے. ایک مرتبہ کسی نے حدیث پاک سنائی کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا. آپ نے فوراً حدیث پاک کو سنتے ہوئے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کر دیا جس کی قیمت 10,000 بتائی جاتی تھی، اور یہ اس دور کے 10,000 پہلی صدی ہجری کے. اس کثرت سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ عبادات کا اہتمام نہیں ملتا. ہم بڑوں سے محبت کے قائل تو ہیں، اپنے بزرگوں سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، اعلان تو کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت ایسی ہے کہ عمل سے خالی. یہ بات یاد رہے، جب انسان کی محبت میں عمل نہ ہونا تو اثر نہیں ہوتا.
یہ میں نے بڑی گہری بات کی ہے. جب محبت میں عمل نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا. پھر انسان محب تو کہلاتا ہے، محبوب نہیں بنتا. پھر انسان محب تو کہلاتا ہے لیکن اس کی یہ محبت اسے روحانی ترقیوں پر فائز نہیں کرتی، کیونکہ اس کی محبت میں اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے. پھر یہ کہتا ہے کیا ہوا، میرے کام نہیں بن رہے، میری بگڑیاں نہیں بن رہی، میری مصیبتیں نہیں ٹل رہی. ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا، میرا فلاں نوکر ہے، فلاں خادم ہے، اس کی تنخواہ بڑھا دو. کبھی چھٹی نہیں کرتا، دیر سے نہیں آتا دربار میں، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، جو کام کہہ دو کرتا ہے. بادشاہ اس سے خوش ہو گیا، اس کی تنخواہ بڑھا دو. دربار میں ایک بزرگ موجود تھے، وہ جھومنے لگے، وجد میں آ گئے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت تنخواہ آپ کی نہیں بڑھائی، فلاں نوکر کی بڑھائی ہے. تو کہا تم نے سنا نہیں بادشاہ نے کیا کہا؟ کہا حضرت سنا ہے، بالکل سنا ہے. بادشاہ نے کہا ہے کہ جو فلاں نوکر ہے، خادم ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، وقت پر آتا ہے، چھٹی نہیں کرتا، تنخواہ بڑھا دو. کہا سنو اس نے کیا کہا ہے. اس نے کہا ہے اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، چھٹی نہیں کرتا، تنخواہ بڑھا دو. سنو، یہ دنیا دار بادشاہ معمولی سے روب، دبدبے اور حکومت و سلطنت کے بعد یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اطاعت گزار کی تنخواہ بڑھا دو. سوچو جب دنیاوی بادشاہ اپنے اطاعت گزار کو تنہا نہیں چھوڑتا، بندہ اگر اپنے رب کا اطاعت گزار ہو جائے تو وہ تنہا کیسے چھوڑ دے گا؟ یہی وجہ ہے ہم دم تو بھرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں امام حسین سے محبت ہے. ہم دم بھرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں امام زین العابدین سے محبت ہے، لیکن ہماری محبت میں عمل نہیں ہے. نہ دینیات کے لیے ہماری کوئی اسٹرگل ہے. آج اگر میری عمر 36 سال ہے تو میں آپ ہم سب جائزہ لیں اپنی اپنی عمر کے حساب سے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ دینی خدمات کے لیے وقف کیا. جبکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینی خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. آج ہم غور و فکر کریں کہ دینیات کا علم ڈے بائی ڈے ہمارے لیے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا. ہم ہر روز کوئی قرآن کی آیات، کوئی حدیث پاک، کوئی فقہ کا مسئلہ ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے. ہمیں جائزہ لینا ہوگا ہماری عبادات بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں. نہ تو ہماری کوئی دینی اسٹرگل، نہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہماری عبادات بڑھ رہی ہیں. تو پھر کیسی محبت؟ وہ محبت ہی کیا ہے جو محبوب کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں دے رہی، محبوب کے دین کا کام کرنے کے لیے وقت نہیں دے رہی، ابھار نہیں رہی، ترغیب نہیں دے رہی، محبوب کے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں کر رہی. تو یہ محبت کیسی ہے؟ محض دعویٰ ہے، محبت نہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کثرت سے درود پڑھنا. اب ہم سنی عاشق رسول کہلاتے ہیں، کثرت سے درود نہیں پڑھا جاتا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے تم سے پہلے کوئی علم حاصل کر لیا تو وہ اس معاملے میں تمہارا رہنما ہے، چاہے وہ عمر میں تم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا میں لوگوں کے سردار سخی ہیں، جبکہ آخرت میں دین والے اور علم و فضل والے ہوں گے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ہر روز نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں سست ہوتے جا رہے ہیں. کوئی پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اب جماعت فوت ہوتی جا رہی ہے. کوئی پہلے 5 وقتہ پڑھتا تھا، اب نماز 5 وقتہ کی نماز کم ہوتی جا رہی ہے، کسی کی 4، کسی کی 3 ہو گئی. کوئی صرف فرض نماز پڑھتا ہے، بقیہ نمازیں چھوڑ رہا ہے. کئیوں کا عالم یہ ہے کہ جو علم کے معاملے میں، دین سیکھنے کے معاملے میں امام زین العابدین کے والد ماجد نے جس دین کو بچایا تھا، ہم وہ دین سیکھنا نہیں چاہتے. نماز میں کتنے واجبات ہیں، سجدہ صاحب کے مسائل کیا ہیں، اقتداء کی کتنی شرائط ہیں، اقتداء کے مسائل کیا ہیں، نہیں سیکھتے. وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کتنی چیزوں سے لازم ہوگا، ہمیں نہیں پتا.
بیوی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم نہیں سیکھتے، بغیر سیکھے بس زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہوا؟ وہ بھی نوکری کرتا ہے، میں بھی نوکری کرتا ہوں، وہ بھی پیسے کماتا ہے، میں بھی پیسے کماتا ہوں، وہ بھی شادی کرتے ہیں، میں بھی شادی کرتا ہوں، وہ بھی توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ دینیات کی خدمت کے لیے، کہیں کوئی درس میں بیٹھنے کے لیے، کوئی بیان سننے کے لیے، کوئی درس حدیث سننے کے لیے، درس قرآن سننے کے لیے، کوئی علم سیکھنے کے لیے، نہ اس کے پاس وقت ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے۔ تو اگر یہ بزرگوں سے محبت کو چیک کرنا ہے تو 3 چیزیں ہمیشہ چیک کیا کریں۔ نمبر 1، دینی خدمات، علماء کی خدمت میں حاضری دیا کریں۔ یہ جو بزرگ ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں یہ بتائیں گے کہ ماضی میں یہ علماء کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ کتنے بزرگ ملتے ہیں، میں فلاں عالم دین کی جوتیاں اٹھایا کرتا تھا، فلاں عالم دین کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آج کے جو نوجوان ہیں وہ کس عالم دین کی صحبت میں رہتا ہے؟ آج کے نوجوان نے کس عالم دین کی صحبت کو اپنا وتیرہ بنایا ہے؟ کچھ نہ کچھ ٹائم کس عالم دین کی صحبت میں سپینڈ ہوتا ہے؟ کس کے لیے دین کی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں؟ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہم نے قرآن شریف کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی؟ کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم حدیث پاک کو اردو ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ فقہ کو مسئلہ جانتے ہوں؟ نہیں، یہ کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوریاں آہستہ آہستہ دین سے دور کرتے چلی جا رہی ہیں۔ جب دین سے دوری ہے تو لا دینیت پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، بد مذہبیت عروج پا رہی ہے، بے عملی کو فروغ مل رہا ہے، نت نئی رسمیں، رواج، اور یہ کہنے کہ الٹے سیدھے اعمال، کرتوت، بیکار قسم کی واہیات قسم کی حرکتیں معاشرے میں فروغ پا رہی ہیں۔ ابھی ہم نے محرم الحرام گزارا، آپ نے دیکھا نہیں؟ قرآن کی تلاوت نہیں تھی، سجدہ شکر نہیں تھا، ایصال ثواب کے نوافل نہیں تھے، قضائے عمرے نہیں تھی، باقی سب تھا۔ سڑکیں بھری ہوئی ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے روک کر، قرآن پڑھا ہے آج؟ نماز پڑھی ہے آج؟ لہذا ان بزرگوں کی تعلیمات پر جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ان کی محبت ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ اور محبت کا جائزہ لینے کے لیے یہ 3 کام ہمیشہ کرنے چاہیے۔ دین کی خدمت کے لیے مسجد کی کمیٹی سے بات کریں، ہماری کہیں ضرورت ہے، ہم اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، مدرسے کی کمیٹی سے بات کریں، جامعہ کی کمیٹی سے بات کریں، کسی عالم دین سے بات کریں، ہمارا کتنا ٹائم چاہیے ہم دے سکتے ہیں، ہم اتنا ٹائم دے سکتے ہیں، اتنا ٹائم کے لیے حاضر ہیں، ہماری خدمات لی جائیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں مرنے کے بعد یہ خدمات روشن چراغ بن کر ہماری قبر کو روشن کر دیں۔ علم سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، آن لائن سیکھیں، پاس بیٹھ کر سیکھیں، کلاس میں بیٹھ کر سیکھیں، کسی بھی طریقے سے سیکھیں، مطالعہ کر کے سیکھیں، سوال کر کے سیکھیں، علم سیکھیں۔ یوں ہی عبادت، کوشش کریں ہر روز عبادت بڑھتی رہے، نمازوں کا شوق زیادہ ہوتا رہے، نماز کی ادائیگی کی تعداد بڑھتی رہے، جو گناہ اپنی ذات میں محسوس کرتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش ہوتی رہے، پھر تو ہماری محبت مفید ہے، ورنہ ہماری یہ محبت ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ ہم سب کو قابل فہم باتوں کو سمجھنے، قابل حفظ باتوں کو ذہن میں بسانے اور قابل عمل باتوں کو مشعل راہ بنا کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔